بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. خاتون جج کے خلاف بیان کا معاملہ ایک طول پکڑ گیا. توہین عدالت کا کیس اور اس میں عمران خان صاحب کو 7 روز کے بعد دوبارہ جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی. کہا گیا کہ جو جواب جمع کرایا گیا ہے اس سے عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. عمران خان کے تحریری جواب سے ذاتی طور پر افسوس ہوا. چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور لفظ بہ لفظ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ کورٹ کے لفظ کو ہم یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں گزرے وقت کی طرح زبان سے کہیں بات واپس نہیں آتی. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا. اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں ایک بات کہتے ہیں کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھولیں. پہلے کبھی عدالتوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے بیانات دیے اور عدالتیں 12 بجے کیوں کھلیں, اس کا جواب آخرکار چیف جسٹس صاحب نے دے ہی دیا کہ عدالتیں کیوں کھلی. اگر عدالتیں نہ کھلتی تو 1999 والا واقعہ پھر سے ہو جاتا. یہ بڑا ایک اسٹرانگ بیان تھا اور اس کو تاریخ بھی یاد رکھے گی. ان لفظوں کو جو چیف جسٹس صاحب نے ادا کیا اس کو لفظ و لفظ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو ادا نہیں کیا ہم نے, لیکن اس کا مفہوم کچھ یوں ہی تھا کہ یہ جو عدالت کھلی ہے یہ پاکستان کی ایک سلامتی بقا کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری تھی. اس کے ساتھ جو ہے بارشوں کی صورتحال پہ بھی کچھ بات کریں گے اور سیلاب سے زدگان کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تقریباً بارش اور سیلاب کی وجہ سے $10 ارب نقصان کا خدشہ ہوا ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور اس میں تمام جو NGOs ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. یہ بھی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے جب پاکستان کے بجٹ میں صوبائی بجٹ ہو یا پھر گورنمنٹ کا بجٹ ہو ایک خاص رقم مختص کی جاتی ہے تو پھر یہ اچانک سے امداد کی بات کیوں کی جا رہی ہے. ایسی فوٹیجز بھی حیدرآباد سے موصول ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی نارمل دریا چل رہا ہے اور جان بوجھ کے پانی بستیوں میں چھوڑ کے کافی کام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ امداد کی رقم وصول کی جا سکے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو بعض لوگوں کی طرف سے آیا, لیکن ہاں سندھ میں تباہی کی صورتحال بہت زیادہ ہے. پہلے بلوچستان میں اور پھر سندھ میں اس لیے اموات زیادہ ہوئی ہیں کہ سندھ کی آبادی بلوچستان سے زیادہ ہے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاک بحریہ کے نوجوانوں کا ذکر یہاں پہ ضروری ہے. پاک بحریہ کا ذکر ضروری ہے کہ پاک بحریہ نے اس وقت بہت زیادہ کام کر رہی ہے گراؤنڈ میں اور اپنے لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے جس طرح سے وہ اس وقت گراؤنڈ میں مدد کر رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. یقیناً افواج پاکستان نے نہ صرف جنگ میں, امن میں, آفتوں میں ملک کا ساتھ دیا اور ملک میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آج جس جگہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا پاک فوج وہاں پہ موجود ہے. پاک بحریہ کی بات کی جائے تو پاک بحریہ کے حوالے سے لوگوں کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ پاک بحریہ میں وہ صلاحیت ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں دوسری ممالک میں جہاں جہاں آفات آئیں وہاں پاک بحریہ نے اپنی نمائندگی دی. یعنی کہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم جب دوسروں سے امداد مانگتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وہ فوج موجود ہے کہ جو دوسرے ممالک میں سونامی کی صورت میں بھی یہاں سے پاکستان کی افواج گئی, پاکستان کی بحریہ کے نمائندے گئے, ہمارے افواج کے جوان گئے ہیں اور وہاں انہوں نے مدد کی ہے. یہ امید کی کرن میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا دی چلوں کہ یہ جو مایوسی کی کیفیت ہمارے سامنے بار بار پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے آتی ہے یا پھر ہم بہت برے حالات دیکھتے ہیں, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے امید کی کرن کی صورت میں ہمارے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں, NGOs موجود ہیں, پاک افواج موجود ہیں اور ابھی بھی لوگوں میں اور سیاستدانوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ہی ہم جو ایک بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ سب ہی برے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں جیسے ہم نے بات شروع کی تھی عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب طہا احمد صاحب, آپ کا تعلق MQM سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے کیس منصور شیخ صاحب, انصاف دوست پارٹی کے رہنما ہیں آپ. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے طہا احمد صاحب آپ سے شروع کریں گے. عمران خان صاحب کا جو ایک کیس ہے توہین عدالت کے حوالے سے اپنی جگہ قائم ہے, لیکن دوسری پارٹیز اس میں بڑی انٹرسٹ لے رہی ہیں کہ جی کیا فیصلہ آئے گا, کیس کا فیصلہ آئے گا, اور اس طرح کے بیانات اور پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت پہ بھی بیانات کے ذریعے پریشر دیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی آپ خلاف ہی فیصلہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں, کیا لیتے ہیں سارے سیناریو میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا.
लेकिन जैसे आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया तो ये तो इमरान खान साहब की रिवायत बन चुकी है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी, अदलिया के खिलाफ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ जो शख्स भी सच पे बात करे उनके खिलाफ बात करे, जो बात उनको नापसंद आए तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ बात भी शुरू हो जाती है। ना कभी लॉजिक पे बात करते हैं वो लोग, ना उनके सपोर्टर्स, ना उनको परफॉर्मेंस की अपनी कोई फिक्र है। उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास वोट लेने का जरिया है, वोट लेने का रास्ता है, वो इदारों को मलाइन करना है, इदारों को कमज़ोर करना है, चाहे वो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों या अदलिया हो। इस बात से बालातर हो के क्या इसके जो है वो सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन सब चीज़ों से बिल्कुल जो है कतई नज़र होके वो इस बात को सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी, अपने जलसे, अपने आप को इतनी खुद परस्ती है उनमें, और उनका जो पीटीआई जिसे मैं फ़ैन क्लब कहता हूँ, जो उनका फ़ैन क्लब है, वो लोग भी कोई बात तनकीद तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और किसी भी हद तक जाएंगे अपने लीडर को और अपनी नॉन परफॉर्मेंस को, अपनी नाकामी को, अपनी नाअहली को, अपने खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर हद तक जाएंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे कौन से इदारे की वजह से आपका इंटरनेशनली क्या इमेज जा रहा है बात करने के लिए। इन सबसे कतई नज़र वो उनके लिए सिर्फ उनकी ज़ात और उनकी पार्टी, उनकी सियासत से इम्पोर्टेंट पूरे पाकिस्तान में उनके लिए कोई सर चीज़ कतई नहीं है। कलामी की माजरत चाहती हूँ, फिर भी इस वक्त मुल्क की पॉपुलर जमात और पॉपुलर लीडर जो है इस वक्त खान साहब हैं, इसकी वजूहात क्या है? लेकिन जी ये तो पैमाना हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉपुलर तरीन जमात है या पॉपुलर तरीन लीडर हैं? आपकी ये राय हो सकती है और आई माइट डिसएग्री टू दैट कि दिस इज नॉट द केस। हमारी आवाम बहुत समझदार है, हमारे लोग सर, बहुत इसी समझदार हैं। आवाम ने 245 में भी जो है उनको फतह दिलवाई है और पंजाब में भी फतह दिलवाई है। देखिए जी, इसमें बहुत सारी और वजूहात हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। कराची की आवाम हो या पंजाब की आवाम हो, वो लोगों में बहुत अवेयर्ड लोग हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि एक आदमी जो सिर्फ अपनी पोजीशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इदारों के खिलाफ जाके बात करेगा, अदलिया के खिलाफ जाके बात करेगा, मुल्क के खिलाफ जाके बात करेगा, मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम करेगा सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, लोग उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। हाँ, जो आपने जिक्र किया पंजाब की सीट्स का और NA 245 का जिसमें MQM से वो जीते हैं, मैं उस पर सिर्फ यही कहूँगा कि हमने उनकी जीत की मुबारकबाद ज़रूर होने दी। बिल्कुल जी, हम ये कहते हैं कि ये रिवायत कायम होनी चाहिए सियासत में कि हमेशा हारने वाले को रोना नहीं चाहिए जैसे वो हारें। आप ये देखें कि वो जो पंजाब की सीट्स थी वो उनकी अपनी सीट्स थी जिस पे बाई इलेक्शन हुआ है ना, पीटीआई के लोगों ने वहां से इस्तीफा दिया और उस पे बाई इलेक्शन हुआ। उस सूरत में देखा जाए तो सीट्स कम हुई हैं। उस सूरत में उनकी सीट्स कम हुई हैं। दूसरी बात आप देखें, उनके नंबर ऑफ वोट्स कम हुए हैं। फिर उन्होंने मजलूम बन के एक नैरेटिव अवाम में बिल्ड किया है जो अब डाइल्यूट हो रहा है। आप इसको अपकमिंग इलेक्शंस में देखिएगा, बल्दियाती इलेक्शंस में देखिएगा, पीपल आर वेरी मच अवेयर ड्यू टू थैंक्स टू मीडिया एंड सोशल मीडिया, दे नो दैट। अच्छा, ये फिर बबल तो डाइल्यूट हो रहा है। बताएगा कि डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैस मंजूर शेख साहब, थोड़ा सा आगे सवाल पूछेंगे। इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं और उसको मानते भी हैं, आपको लगता है कि अपने बयान पे माफी मांग लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और मेरा ख्याल है कि जिन चीफ जस्टिस साहब के पास ये केस है, ही इज़ वेरी पॉपुलर इन जस्टिस। अतर मनिल्ला साहब का एक नाम है और आप ये देख लें कि उनके कैसे फैसले हैं, और अब उनका भी एक है कि उनको जस्टिस करना है और मेरिट पे करना है। मेरिट पे होगा तो वही पनिश इनको होनी चाहिए जो एक्स MNAs को हुई है 5-5 साल जो वो भी हैं। और अगर ये ना किया गया तो इस तरह हर लीडर जाएगा, मेन लीडर जाएगा, इसी तरह बोलेगा, उसके बाद माफ़ी मांग लेगा, तो ये एक सलूशन नहीं है। इस दफ़ा इनको होना चाहिए। और खान साहब इतने जो जलसे कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हर इदारे को एक दफ़ा ठीक ठाक प्रेशराइज करते हैं। उस प्रेशर में आके इदारा, अब जैसे आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, क्या ये 15 सीट्स जीत सकते थे अगर ये इलेक्शन कमीशन ना होता? क्या ये NA 245 जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। अगर इलेक्शन कमीशन दूसरा होता, कोई करप्ट होता, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ ए पर्सन। लेकिन सिर्फ उनको हटाना एक मकसद है कि अगला इलेक्शन इन्हें जल्दी चाहिए, एक प्रेशर डालना चाहते हैं कि मेन पोस्ट कोई उतरे। तो मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा कोई जो हमारी हाई कोर्ट है कोई उनकी फेवर में फैसला देगी, और होना भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट इमरान खान, आई एम अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स जो वो देते रहे हैं, और ये बुरी बात है। आप देखिए कौम बहुत यंगस्टर बदतमीज होता जा रहा है। हर घर में एक अगर PTI का सपोर्टर है तो नहायत बदतमीज है कि अब तो ये होता है कि आपको कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कर दे और पता चल जाए कि खान साहब की तस्वीर है तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता।
اتنی بدتمیزی کی لینگویج ہے. میں ایم ناٹ اگینسٹ عمران خان وہ, لیکن یہ جو بدتمیزی والا کلچر ہے نا, لینگویج والا کلچر ہے, تھریٹ والا کلچر ہے, آپ کے مطابق وہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ لیڈر کی وجہ سے ہوا ہے؟ آف کورس. دیکھیں نا, جو سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے وہ ایم این اے کی ٹکٹ لیتا ہے, جو اس سے کم کرتا ہے وہ ایم پی اے کی لے لیتا ہے. آپ کے پاس آ جائیں گے, جو بدتمیزی کرے گا, جو پکڑ لے گا, جو سلیپ کر دے گا, اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. سر ہر پارٹی یہی کرتی آئی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی میں کافی اتنا نہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے ٹالریٹ کیا ہے ان کو, 2013 سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2011 سے 13 میں تھوڑا ان کا گراف شروع ہو گیا تھا. لیکن جب اب پیپلز پارٹی ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این فرنٹ فیٹ پہ کھیلتی ہے, ڈرتی نہیں ہے. پی ایم ایل این تھوڑی سی بیک فٹ جماعت ہے, بیک فٹ پہ آ کے, اور جو پی ایم صاحب ہیں ہمارے, ان کی پالیسی سٹارٹ سے بیک فٹ کی ہے, معافی تلافی کر کے, سودا کر کے ختم کر دینے ایک چیز. لیکن پی 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 فرنٹ پہ آتی. اب انہوں نے اسی طرح, اور اصولاً پالیٹکس میں ان کو یہ سٹارٹ سے کرنا چاہیے تھا. آج جو یہ سب کے اوپر کیسز بنے ہیں یہ ان کے بیک فٹ کے بنے ہیں, اور اگر یہ سٹارٹ سے انہی کی لینگویج اور انہی کے طریقے سے ان کو رسپانس کرتے تو ان کی گورنمنٹ بھی نہیں 2018 میں آنی تھی. یہ کلچر بہت گندا ہے, یہ ہماری اولادوں کے لیے بڑا گندا ہے, ہماری فیملیز کے لیے گندا ہے. اور اگر اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا گیا, اور اب گورنمنٹ آہستہ آہستہ سلولی سر کنٹرول کی جہاں تک بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کی بات کی جاتی ہے 2008 میں ہی کنٹرول کر لیا جاتا تو آج اتنی خرابی نہ پیدا ہوتی. اب 2-4 جو ارسٹ ہوئے ہیں اس پہ سوشل میڈیا تھوڑا سا فیصلہ ہوا تھا. سر آگے چلتے ہیں. اشرف جبار قریشی صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. اشرف جبار قریشی صاحب, آج کا جو کورٹ میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد 7 دن کی مہلت بھی ملی ہے, ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک توہین عدالت کا کیس ہے جو کورٹ میں چل رہا ہے, اور مستقل میڈیا پہ اپنی اپنی رائے کے اظہار ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ فرما رہا ہے. تو وہ بھی تو توہین عدالت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ میڈیا جو کورٹ میں میٹر ہے اس سے ڈسکشن ہو رہا ہے پروف فریلی. تو کہیں جا کے کوئی نتیجہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور نتیجے پہ پہنچ جائے معاملہ, اور جو لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ کوئی پرابلم میں آ جائیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو معافی مانگے یا نہ مانگے, جو بھی قانون کے دائرے میں آگے کچھ چیز ہوگی وہ تو کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن جن لوگوں نے پہلے سب کچھ بولا ہے, جو سب کچھ کہا ہے, اور جس طرح کھلے عام دھمکیاں دی گئی تھیں, اور جنہوں نے کورٹوں پہ حملے کیے, ان کے خلاف تو کبھی کچھ نہیں ہوا. اور وہ جس طریقے سے ابھی جو پیٹنٹ ہو رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے, جیسے بہت بڑی قیامت آ گئی. بھائی جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تو قانون کے دائرے میں. سر یہاں پہ بات کرتے ہوئے آپ جو جملے استعمال کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط آپ بھی کر لیجئے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سبھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, تو اس کا مطلب آپ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی نوٹس جو ہے لیے گئے, میں یہ نہیں کہہ رہا نوٹس ملے گا, لیکن بہت سارے موقع پہ نہیں بھی لیے گئے اور نظر انداز کر دی گئی باتوں کو. تو کچھ چیزیں نظر انداز بھی ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, لیکن اب تو ہم کورٹ کے اندر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو چیز کورٹ میں اس وقت میٹر ہے, ڈسکشن میں ہے, اس سے سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اب کورٹ نے جو ہے وہ ٹائم جو بھی ہوا, خان صاحب نے جواب داخل کیا, مزید ہم جو جواب داخل کریں گے. اب اس کے اوپر جو ہے کہ معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے, اس وقت جو ہے پورے ملک کی صورتحال کیا ہوئی ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اسی صورتحال میں تو بیان دیا نہیں دینا چاہیے تھا. جی سر اسی صورتحال میں تو بیان دیا. ایک طرف جو ہے وہ گل صاحب کے اریسٹ کا معاملہ تھا, سیلاب بھی آ چکا تھا, اس میں بیان نہیں دینا چاہیے تھا نا سر. پھر تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے. دیکھیں آپ کا کوئی قریب ترین آدمی, اور جس اذیت میں مبتلا تھے وہ گل صاحب ہمارے, اور جو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا کیا ہو رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے جو بھی کچھ ہوا, اور اگر جذبات میں کوئی بات نکل بھی گئی ان کے منہ سے, اگر غلط یا صحیح جو بھی ہوا ہے وہ تو فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے نا. لیکن اگر اس کے اوپر سیاست کرنے کے لیے بات کریں, اگر کسی کے ساتھ ہوئی بھی ہوتی تو کیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا جس پہ سیاست کر رہے ہیں. مریم صاحبہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اس کے اوپر. تو یہ کون سا طریقہ ہے جو کورٹ یہ نہیں دیکھے گی, کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بات کی بنیاد پہ ایک ملک کے مقبول زمین لیڈر کے ساتھ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جو پہلے بھی کر چکے ہیں, مقبول ترین لیڈر ہیں. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جو ہے 5 بلین 2 گھنٹے میں جمع کیے پاکستانی قوم کے لیے. مستقل بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. ہم بار بار بتا رہے ہیں ہم سے کیا نکلوانا چاہتے ہیں اس بات کے لیے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ جذبات میں ہو گیا, لیکن میں آپ سے ایک صحافت کی طالب علم کی حیثیت سے ایک معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ جذبات میں بہ کے بات کر سکتا ہے, ایک وہ لیڈر جس کی عوام بہت زیادہ باتیں سنتی ہے, جس کی پاپولرٹی باقی بہت ہے آپ کے لیڈر کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ادارے کے بارے میں کوئی بھی بات جذبات میں کہیں جا سکتی ہے؟
دیکھیں میری ایک بات یہ ہے کہ ایک بات تو سنیہ خان صاحب کا کبھی ٹریک ریکارڈ کبھی بھی اس طرح کا نہیں رہا کہ کبھی اس طرح کی انہوں نے کسی کو دھمکی دی ہو یا کچھ کیا ہو. جیسے جنرلی جلسوں کے اندر جو لینگویج سوال ہوتی ہے وہ عموماً ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگوں سے بھی ہوتی ہے, لیکن خان صاحب کے متعلق یہ بات خاص طور پہ وہ لوگ کریں جو سب کچھ پریکٹیکلی کر چکے ہوں. ان کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا کچھ بات کرنا. بات تو وہ کرے نا جس کی بات جو ہے وہ, اگر خان صاحب واقعی مقبول ترین لیڈر ہے اور اگر وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اگر یہ ایک بات تو ان کی بہت اچھی ہے کہ اپنے کسی ورکر کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور جو پروف ہو رہی ہو, جس کا میڈیکل نہیں کروایا جا رہا ہو, تو اس کے متعلق انہوں نے اگر ریئیکشن دیا تو یہ پوری قوم کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ کتنے ہمدرد آدمی ہیں عمران خان صاحب. بالکل ٹھیک ہے, جو ہے جذبات میں آگے نکل کے اشرف جبار قریشی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روک گی کیونکہ طہا صاحب نے کوئی یہاں پہ پروگرام شروع ہوا تو اس وقت کچھ بات کہی تھی, میں چاہتی ہوں کہ وہ ریپیٹ کر لی جائے. طہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے یہ تو جذبات میں ایک بیان تھا, آپ نے تو کہا شروع سے یہی چلن رہا ہے, آپ نے کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس طرح سے؟ پھر دیکھیں میں ڈاکٹر صاحبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک لیڈر جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جذبات میں کوئی ایسی بات کر گئے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کسی جلسے میں کسی اپوزیشن کو کچھ نہیں کہا. ان لوگوں کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے چاہے عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, چاہے کوئی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, جو بھی ان پہ کوئی نارمل سیاستدان ہو, کوئی آدمی ہو, کوئی ورکر ہو, کوئی ٹاک شو ہو, کوئی اینکر ہو, کوئی میڈیا ہو, جس نے ان پہ تنقید کی ہے ان کو برا لگا ہے. اور جب کبھی ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں. یہ کہتے ہیں جی شہباز گل صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ جا کے عدالت میں کریں, عدالتی کارروائی کریں. ان کو عدلیہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ان کو ملک کے اداروں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ چلیے طہا صاحب یہاں رک جائیں, میں اشرف جبار قریشی صاحب کی طرف پھر جاؤں گی. جی اشرف جبار قریشی صاحب کیا جواب دیں گے؟ میں تو ان کو نہیں جانتا. میں سر ایم کیو ایم سے طہا احمد صاحب موجود ہیں. ان کو تو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کس سے بات کر رہے ہیں. کیوں کس سے بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ کو تو اچھے الفاظ سے کوئی نہیں جانتا, آپ کے گورنر کو کوئی اچھے الفاظ سے نہیں جانتا, آپ کے صدر پاکستان کو کوئی اچھے الفاظ سے نہیں جانتا. آپ لوگوں نے تو 14 سیٹیں لینے کے بعد کراچی کو کچھ نہیں دیا, 1100 ارب کا لالی پاپ دیا, کراچی والوں کو دھوکہ دیا. آپ لوگ کس منہ سے کراچی آئیں گے؟ آپ لوگ کس منہ سے کراچی آ کے؟ طہا صاحب مجھے جواب لینے دیں, پھر آپ کو میں موقع دے رہی ہوں. جی آپ کنٹینیو کیجئے اشرف جبار قریشی صاحب, آپ بات کیجئے. ان کو بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. تو انہوں نے تو پورا شہر کو تباہ برباد کیا ان لوگوں نے. آج عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کا گھیراؤ کیا انہوں نے بتایا. 12 مئی کے واقعے کیا کیا تھا انہوں نے ہائی کورٹ کا گھیراؤ کیا تھا, دھمکیاں دی تھی ججز کو, انہوں نے نہیں کیا تھا. 5000 لوگ لے کے پہنچ گئے تھے. یہ آج تک ہوا اس کا فیصلہ؟ یہ کس منہ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ ہمارے 2 لاکھ اگر جذبات سے کسی نے ہمارے چیئرمین نے بول دیا جو عوامی نمائندے ہیں ان کے متعلق بات سر میں آپ کو موقع دوں گی بات کرنے کا, مجھے ان کی بات سننے دیں, اس کے بعد یہ چونکہ وہ فون پہ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ان کی بات پہ رکاوٹ نہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کو اپنے جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن یقیناً میں آپ کو موقع دوں گی. آپ کنٹینیو کیجیے اشرف جبار قریشی صاحب. میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا, یہ جو بات کریں ان کو جذبات پہ قابو ہے. ان کے جذبات میں جو ہے ابھی آئے نا, آتے ہیں جو ریئیکشن کے ان کو پتا لگے گا نا ابھی جذبات میں کیا ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بات کریں گے. انہوں نے پورے شہر کو جو ہے عدلیہ کو انہوں نے کیا کر کے رکھا, انہوں نے کس کو سارے اداروں کو کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کم کیا ہے. انہوں نے یہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو متعلق بات کریں گے, ان کو سوچنا چاہیے اس بات کے لیے. عمران خان صاحب نے جو بھی کچھ کیا وہ میٹر کورٹ میں ہے, برائے مہربانی اس سے سیاست نہ کریں آپ. اور آپ یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی وہ ابھی جو ہو جائے گا وہ رانا ثناء اللہ, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, کیا کچھ اسے دھمکیاں نہیں دی یہاں پر. اور آج کل وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے سیاست بگاڑ رہے ہیں. قوم کو جو ہے پتہ نہیں کون سی ڈائریکشن چاہتے ہیں قوم کی لینے کے لیے اس بات کو. میں تو یہاں پر جو ہے اس بات کے لیے تو مجھے آپ ان لوگوں کو بلائیں, ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے عدلیہ کا خود احترام کیا ہو کبھی. یہ تو سارے کے سارے جو ہے جو کچھ کر چکے ہیں یہاں پہ اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. وہی تو بھیانک حصہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے. جو کچھ انہوں نے لکھا اس کا ریئیکشن تو ہے اس بات کا. ان کو سمجھنا چاہیے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بالکل بلا وجہ. چلیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے بریک کا, تو اس کے بعد جو ہے ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ طہا احمد صاحب کی طرف آئیں گے. بریک پہ چاہتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں طہا احمد, ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر بات کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, میرا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں ہم نے جو بھی کیا ہم سب سے برے لوگ ہیں.
یہ ہم وہی لوگ ہیں جن کو ان کے لیڈر نے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور میں انہیں مینٹلی انسٹیبل سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وقت میں ہمیں دہشت گرد کہتے تھے، ہمیں نہیں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میرا رائٹ ہے، میری پارٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں. یہ عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو دنیا میں ہر چیز کی معافی ہے. ہم ان کے لیڈر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری پارٹی کو اتنی باتیں کر رہے ہیں. یہ لوگ آئے تھے، ان کے بڑے آئے تھے ہمارے مرکز پہ. ان کے وزیر اعظم نے، قابل احترام جناب عمران خان صاحب نے ہمارے لوگوں کو کہا تھا کہ میں کہتا ہوں اپنی کابینہ کے لوگوں کو کہ دیکھو ایم کیو ایم والے کتنے نفیس ہیں. تو یا تو یہ اپنے لیڈر کے موقف سے الائن نہیں ہے، یا ان کی لائن الگ ہے، ان کی لائن الگ ہے، یا یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. دوسری بات، چلیں ان باتوں پہ چھوڑ دیں. پرسنل اٹیک نہ وہ کرنا چاہیے، نہ ہماری یہ تمیز ہے، نہ تربیت ہے، نہ روایت ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی سے جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے، جس میں 1100 ارب روپے تھے، ایک دفعہ 63 ارب تھے، 14 سیٹیں کراچی سے ان کو ملیں، جیسے تیسے مل گئیں. اس کے بعد گورنر ان کا تھا، صدر کراچی سے تھا، فیڈرل منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ کا علی زیدی صاحب جو تھے وہ بھی کراچی سے تھے. ان لوگوں کی پرفارمنس بتا دیں 3.5 سال میں جس کی بیسس پہ یہ آئیں گے اور کیمپین کریں گے، سوائے اداروں کو گالی دینے کے، مظلوم بننے کے، وکٹم کارڈ کھیلنے کے، اور اپنے آپ کو یہ دکھانے کے کہ جی سب ہمارے خلاف ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پس رہے ہیں، ہمیں ووٹ دو. یہ بتائیں آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ نے کتنے، جب وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جی میں اتنی نوکریاں دوں گا، اتنے گھر بناؤں گا، ملک کا قرضہ معاف کروں گا، وہ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں آکشن کروں گا، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا، وزیروں کے خرچے بند کروں گا، پروٹوکول لے کے نہیں جائے گا کوئی میرا وزیر. تو ان سب باتوں کا کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوئی. جو وعدہ کیا وہ نبھایا گیا، اس کے قریب نہیں ہوا. کراچی میں بارشیں ہوئیں، ان کے دور میں بھی ہوئیں. 2020 کی بارش ہمیں یاد ہے، وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان تک نہیں آیا، کرنٹ لگنے سے بچے مر گئے. اس پہ آنا تو دور کی بات، وزیر اعظم صاحب کا بیان نہیں آیا. پی آئی اے کا جہاز کریش ہو گیا، اس پہ وزیر اعظم صاحب کا بیان نہیں آیا. ایک رات کے لیے وزیر اعظم صاحب کبھی کراچی نہیں آئے. صبح آتے تھے، شام کی فلائٹ سے چلے جاتے تھے. تو کیا کراچی والے جو ملک کو 70% ریونیو کما کے دیتے ہیں، وہ یہ اٹینشن ڈیزرو کرتے تھے پاکستان کے وزیر اعظم سے، جس نے اپنی کیمپین اس بات سے کسی کے وزیر اعظم کراچی سے ہوگا؟ بتائیں، اپنی پرفارمنس پہ بات کریں، اس طرح سے کسی کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ٹھیک ہے سر. کیس منصور شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کراچی کے حوالے سے. یقیناً جب کراچی میں بارشیں ہوئیں اور ایک بارش میں، 2 بارشوں میں سڑکیں ٹوٹ گئیں، ٹوٹ کا شکار ہو گئی، تو ایک اور اس کے بعد دوسرے جگہ ہم نے تباہ کاریاں دیکھی، تو کراچی والے اپنا دکھ بھول گئے. حالانکہ کراچی کا ابھی بھی حال بہت برا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب 4-5 مہینے میں ہو گیا، اور 3 سال 7 مہینے جو کچھ ہوا پرفارمنس بہت اچھی رہی، جیسا کہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کراچی کی ابھی کنڈیشن ہے اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے اس نے کس کوالٹی کا کام کیا ہے. ایون آپ ان کی روڈز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز کی کوالٹی آپ چیک کر لیں کہ کس اگر انہوں نے کوالٹی کا کام کیا ہوتا تو کراچی جیسی سٹی میں یہ حال نہ ہوتا. اس کا بہت زیادہ بھی برا حال ہوتا تو 20% ہوتا. بہرحال تھینک یو ویری مچ کہ آپ کے چینل کے تھرو میں بلاول صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو ایک ضرور میسج دوں گا. دیکھیں، زرداری صاحب بھی جب 2013 میں تھے تو انہوں نے اپنی ٹیم کو فل سپورٹ بھی کی کہ ایک ڈیفینیٹلی ہی واز دا رولر. انہوں نے پوری سپورٹ کی، الیکشنز کے لیے کی، لیکن ان کی ٹیم ڈیلیور نہ کر سکی، جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہارے. آصف زرداری صاحب نہیں ہارے، ان کی ٹیم ہاری. ابھی بھی زرداری صاحب، بلاول صاحب اور جو 3-4 ان کے میجر منسٹرز ہیں، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. جو سیلاب کی کنڈیشن ہے اس میں محنت کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا رزلٹ ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو جو ان کا لوور کلاس کی جو ٹیم ہے، وہ دے آر بگ چیٹس کہ آپ سارا فنڈ ان کو دے رہے ہیں ایریا وائز کہ آپ آگے بانٹیں، وہ آگے بانٹ نہیں رہے. اور زیادہ تر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو کراچی کے بلدیاتی کینڈیڈیٹس تھے، جو چیئرمین کے کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی کونسلرز ہیں، ان کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہیں. اور اچھا وہ رکھ رہے ہیں کہ جب بلدیات کا آئے گا الیکشن تو ہم اس وقت ووٹ کے لیے لیں گے. تو یہ چیز بڑی ڈینجرس ہے. میں نے ان کو آج صبح بھی نہیں، بالکل میں آپ کو نہیں، میں بالکل اس میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں، یوسف گوٹ ہے ہمارے پاس. یوسف گوٹ میں پہلے سیلانی والوں کا بہت شکر گزار ہوں. وہاں پہ ڈگری کالج میں سیلانی نے لنچ اور ڈنر پرووائڈ کیا 600 کا. آپ کو میں آپ کے چینل کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیں اور آپ کا جو چینل ہے بہت دفعہ یوسف گوٹ میرے کہنے پہ گیا ہے. اب ڈگری کالج جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنا سامان لائے تھے اسی سامان پہ بیٹھے ہوئے، کھانے کے لیے 4 شاپر پکڑ کے ایک فوٹو سیشن ہو جاتا ہے.
جب ہم نے انسان دوست پارٹی نے وہاں پہ جا کے سیلانی والوں سے بات کی، بشیر صاحب کو سلوٹ ہے میرا کہ ایسے وہ ہی از اے گریٹ مین کہ وہ کہیں پہ بھی دیکھیں تو خود بھی پہنچتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں وہ. انہوں نے جب یہ چیز دیکھی اور انہوں نے فوراً ہمارے لیے وہاں پہ لنچ اور ڈنر کا انتظام کیا ان 600-650 کا، جو لوگ بھوکے تھے، جن کو کھانا طریقے سے نہیں مل رہا تھا. گورنمنٹ ٹاپ سلاٹ کام کرتی ہے، وہ فنڈ دیتی ہے، وہ ساری چیزیں دیتی ہے، بٹ جو نیچے والے وہ نہیں دے سکتے، دے نہیں رہے. میرا کہنے کا مقصد یہ، اگر انہوں نے کراچی کو والوں کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کام تو ان کے ہم اوپر لائے کیوں ہیں. ابھی جیسے عمران خان صاحب کو یہ بلیم کر رہے ہیں تو آئے ہیں تو انہی کے اوپر بلیم جائے گا نا، کسی کے اوپر تو جائے گا تو اوپر ہی، جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو ہم بلیم کریں گے. چیک اینڈ بیلنس تو انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں اگر یہ چاہیں این جی اوز کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ بھائی یہ والا ایریا آپ ڈیولپ کر دو، یہ آپ کر دو، یہ آپ کر دو، یہ آپ کر دو، تو یہ جو آپ 2-3 سال کا کام ہے 6 مہینے میں کر سکتے ہیں. اور این جی اوز نوز دیٹ کہ ان کی جاب کیا ہے. آپ دیکھیں سیلانی نے ود ان نو ٹائم ٹیبل چیئر ساری چیزیں بیچ سیلانی بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ان کو ساری ڈسٹریبیوشن جے ڈی سی، سیلانی، برنیز، ان کے تھرو انصار برنی ہیں، سارم برنی ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں، ایدھی کر رہے ہیں، چھیپا کر رہے ہیں، سارے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے کر. اچھا پھر جو چھوٹے چھوٹے جیسے عام سوشل ورکر جاتا ہے تو ان کی ٹیم ان کو پکڑ لیتی، نہیں بھائی یہ ہمارے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، مینز کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. ایک بندہ سپوز کرے میں ان سے فنڈ لے رہا ہوں، یہ مجھے ڈونیٹ کریں کہ بھائی کیس بھائی آپ نے یہ 50,000 روپے لیں اور یہ آٹا لے کے آپ خیرپور میں بانٹ کے آ جائیں. میرے پاس ان کی امانت ہے، میں لے گیا گاڑی، وہاں پہ روک لی گئی، نہیں جی آپ ہمارے بندوں کے تھرو کہ پیپلز پارٹی، دس از ویری رانگ. یہ چیز غلط پریکٹس ہے. آپ نے سندھ کی آپ پاپولر پارٹی، آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ بہت کام کریں، مرتضی وہاب بہت کام کر رہا ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف رہنما کو لیا جائے تاکہ ان کا بھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کا موقف بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، سب کو ایک بیلنس کر کے چلنا چاہیے. اشرف جبار قریشی صاحب کی طرف آتے ہیں. اشرف جبار قریشی صاحب، ایک سوال آپ سے ہے. عالمی برادری سے ہم امداد کی بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی نے بھی جو ہے امداد کے حوالے سے بات کی اور کافی رقوم جمع کی ہے. ایک سوال ہے، یہ کیسے یقین آئے گا کہ جب امداد ہوتی ہے تو وہ واقعی صحیح طرح سے استعمال ہوگی اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کرے گی حکومت؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی امداد کا صحیح استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ بات وہ ممکن ہونی چاہیے جو سندھ گورنمنٹ سے جو ہے نا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ سے کرتے ہیں اور کے پی کے گورنمنٹ سے کرتے ہیں اور بلوچستان گورنمنٹ سے کرتے ہیں کہ جتنی ویلفیئر کے جو کام ہو رہے ہیں کم از کم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو نا، جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، امداد لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ پراپر ان کچے کے علاقوں میں پہنچ سکیں. کیونکہ بہت سارے متاثرین ان کی اور بہت سارے متاثرین کی آڑ میں بہت سارے اس ٹائپ کے جو لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں، مین روڈوں پہ، شاہراہوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اور یہ مستقل میرے پاس اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے لوٹا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے. وہ امداد بیچارے جو کچے کے علاقوں میں اور پانی کے درمیان میں گرے ہوئے ہیں اور ان روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی پہنچ نہیں پا رہا، تو اس کو ممکن بنائیں. سندھ گورنمنٹ سے میں وہ کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم وہ مدد کرنے کے نہیں جا رہے ہیں، تو اس کو ممکن بنائیں. صرف ہم دے دیں، آپ دے دیں، یا اللہ کے جو بندے وہاں پہ جو ہماری مائیں بہنیں بچے اور بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ، ان کے پاس تک امداد پہنچ جائے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے، وہ کام ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ امداد جو ہے پراپر بندے تک پہنچنا اور اس تک اس کو ممکن بنایا جاتا ہے، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. 2010 کے اندر بھی تحریک انصاف نے بہت بڑا جمع کیا تھا اور وہ جو فنڈ کیا تھا اور اس کے بعد ان کو ڈسٹریبیوشن کی تھی. لیکن ہمیں اس وقت بھی یہ بڑی پرابلم آئی تھی جب ہم نے انتظامیہ کے تھرو یہ کام کیا تھا، تو ہمارے جو ٹرک تھے وہ راستے میں لٹ جایا کرتے تھے، دادو روڈ میں لوٹے ٹرک لوٹے کافی، اور پھر ہم نے جو ہے بڑے پراپر طریقے سے بھیجنا پڑا کہ چھپا کے بھیجنا پڑتے تھے ان علاقوں میں جانے کے لیے. ہمیں بڑی مشکلات آئیں، اس سے مشکلات تھیں. تو اس وقت بھی اگر گورنمنٹ یہ چاہے، اور میں کہتا ہوں انتظامیہ کو جو ہے اس میں رینجرز کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ لے کے کارروائی کی صورت میں لے جائیں. کراچی والے تو بے تحاشا جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ حیدرآباد میں چلے جائیں، ابھی جو میرے پاس اطلاعیں ہیں، اور مین جو ہے اس دادو والے روڈ اور نواب شاہ والے جو روڈ ہے، اس مین روڈ پہ، مین نیشنل ہائی وے کے اوپر لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے، وہ لوٹ مار ہو جاتی ہے. تو پراپر جگہ پہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے تھوڑی سی. میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ کم از کم اس طرح کا ٹائم فریم دے دیں جس سے سیکورٹی ہو کر وہ پرووائڈ کریں گے. جیسے پہلے کسی زمانے میں ڈاکو کے ڈر سے کانوائے چلا کرتے تھے، تو یہ امداد کے بھی کانوائے اگر وہ چلوا دیں اور ایک ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ کر دیں. بہت پازیٹیو بات کی ہے سر آپ نے، اور یقیناً ہمیں مل کے ہی سب کو کام کرنا ہے. آپ کا پازیٹیو رسپانس قوم کے لیے ایک پیغام بھی ہے. تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. تاج حیدر صاحب، سیلاب کی صورتحال ہے اور جو سندھ میں تباہ کاریاں سب کے سامنے ہیں، آپ سے ایک
سوال ریسرچ بیس اور ایک بات آپ سے، کیونکہ آپ سیاست میں ہیں، تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ ٹھیک ہے امداد ہمیں مل جاتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ کوئی ایسا اعلان کرنا چاہیے کہ امداد آئے گی عالمی برادری سے، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ بستیاں بنائی جائیں گی یا لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا؟ ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا. کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہونا چاہیے؟ یہ لانگ ٹرم معاملات ہیں. جی سر. لیکن ان کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور ایک دیکھیے، ہر مصیبت میں سے کوئی نہ کوئی موقع نکلتا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چند سڑکوں کو چھوڑ کے ہماری سڑکیں ابھی زیر آب نہیں. یہ 7 کے قریب کچھ سڑک جو ہے وہ زیر آب آئی ہے اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے. لیکن یہ کہ کشتیوں کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور طریقہ کار یہی ہے کہ جہاں سے بھی کال آتی ہے تو اس کے کوآرڈینیٹس لے کے اور کشتی جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. اور اس میں رینجرز بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، انتظامیہ بھی کر رہی ہے، کارکنوں نے بہت اچھا کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بھی افیکٹڈ علاقے ہیں ان سے لوگوں کو نکال کے ریلیف کیمپس کے اندر لانا ہے. تو جو بھی بلڈنگز ہیں جو جن میں پانی نہیں آیا ہے، اسکولوں کی وہ اس کے اندر کیمپس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تمام انتظامات کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ جانیں بچانے کا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر تباہی کے اندر کچھ نہ کچھ نئے مواقع نکلتے ہیں. اور یہ کہ کوئی اس وقت میرا ایسٹیمیٹ ہے 25 لاکھ جو مڈ ہاؤسز ہیں ہمارے مٹی کے بنے ہوئے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو آج ہی کراچی میں عارف حسن صاحب نے میری گزارش پہ ایک میٹنگ کی ہے. تمام جو یونیورسٹیوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر کے ہیں ان کو بلا کے کہ کس طریقے سے مکانات کی تعمیر نو ہوگی اور کون سے مکانات جو ہیں وہ مناسب رہیں گے اور کون سا لوکل مٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. 7 تاریخ کو ہماری پھر ایک کانفرنس ہے اس سلسلے میں. دوسرے یہ کہ ان سے یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں کہ کس طریقے سے جو نئی آبادیاں بسائی جائیں ان کو کیا مطلب. اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گلیاں پتلی ہوتی ہیں، پتلی گلیوں میں تیزی سے پانی آتا ہے جو زیادہ تباہی کرتا ہے. تو گلیاں سیدھی ہو جائیں، چوڑی ہو جائیں. یہ جو آباد کریں آپ لوگوں کو، یہ ذرا اونچائی پہ آباد کریں، گھروں کی پلنتھ اونچی ہو. تو ان چیزوں پہ ظاہر ہے کہ میں تو اس پہ نہیں بتا سکتا، لیکن جو آرکیٹیکٹ ماہرین ہیں انہوں نے آج ہی میٹنگ ایک کراچی میں کی ہے. اور یہ پھر یہ ہے کہ جو بھی گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی جگہ ہم موزوں گھر بنا سکیں جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہتر طور پہ تھر کے اندر جیسے ہم نے کیا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سے ہٹے تھے ان کے لیے گھر بنا دیے گئے ہیں اور اس گھر میں ہر قسم کی گنجائش رکھی گئی ہے. سر آپ نے بہت پازیٹیو بات کی ہے اور آپ کے جواب سے یقیناً ہم مطمئن بھی ہوئے ہیں. سر پاکستان کا نوجوان ایک سوال پوچھتا ہے. 77 میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2010 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر سے تباہ کاریاں دیکھی جا رہی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تباہ کاریاں دیکھی جا رہی ہیں. سر آفات آتی ہیں لیکن اس کی پلاننگز کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ کیا آگے بھی ہم اگلے سال بھی کوئی ایسی آفت دیکھیں گے اور یہی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران ہیلی کاپٹر سے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ 2010 میں سیلاب آیا تھا اور میں اس وقت حکومت سندھ میں تھا اور جو کام ہو رہا تھا تو اس میں تھوڑی سی مرکزی حیثیت مجھے بھی تھی اور کوئی 90 لاکھ ہم نے سندھ کے اندر کیمپس کے اندر رکھے تھے لوگ. اور اس کے بعد جب وجوہات کو دیکھا تو وجوہات یہ تھیں کہ جو بھی قدرتی آبی راستے تھے وہ سارے کے سارے بلاک ہو چکے تھے. ان کے اندر کھیتی باڑی ہو رہی تھی، بند بنا دیے گئے تھے. اور خاص طور سے یہ جو LBOD بنی ہے اس نے کوئی 16-17 قدرتی راستوں کو جو ہے وہ قدرتی جو راستے آبی گزرگاہیں ہیں اور وہ سب سے نیچے ہوتے ہیں اور بارش کے بعد پانی انہی میں سے جاتا ہے. اور یہ دریائے سندھ کے کوئی 17 شاخیں ہیں جو ڈیلٹا ہے سندھ کا، وہ سوائے گھوڑا باری کی شاخ کے LBOD نے سارے بند کر رکھے تھے. یہ ورلڈ بینک کے جو
माहिरीन थे, उन्होंने ये बनाई थी। अब उसके बाद वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट थी हमारी, कि जिसमें साइफन बनने थे। काम शुरू हुआ, झुड्डो के करीब एक साइफन बन गया। फिर एक फरवरी 2012 के अंदर एक्ट पास किया सिंध असेंबली ने, यूनानिमस एक्ट था, उसमें किसी तरफ से, किसी पार्टी की जानिब से मुखालफत नहीं हुई, और वो ये है कि आबी रास्तों को साफ किया जाए। सिकंदर महेंद्रो उसको पायलट कर रहे थे, और उन्होंने बड़ा सख्त रखा था कि हफ्ते भर के अंदर लोग खुद उसको हटाएं, और नहीं तो 10 साल की जेल भी उन्होंने रख दी थी। 3-4 साल बड़े जोर शोर से ये हटाई गई तमाम चीजें, लेकिन फिर वो लोग जो हैं वापस आ गए, और ये जो सरफराज ढोरो है झुड्डो के नीचे, उस तक के अंदर अभी मुझे पता चला है कि बंद बांध लिए लोगों ने, खेती बाड़ी शुरू कर दी। कुरान जो कि शकूर ढंड तक जाता है, रन ऑफ कश तक, उसको जगह जगह से रोका है। इसी तरीके से शुमाली पाकिस्तान के अंदर भी जो आबी गुजरगाहें हैं उनको रोकी गई हैं। ये जो इस वक्त प्रोटेक्टिव बंद टूटा है, वो भी इस वजह से कि एक बंद बन गया है कोई 250 किलोमीटर का, जिसने आबी गुजरगाहों को ब्लॉक किया है। आपने देखा होगा कि जो हैदराबाद से 7 सड़क ईरानियों ने बनाई थी, उसमें जगह जगह नीचे पानी के गुजरने के रास्ते दिए थे। ये जो बंद है जो कि पहाड़ों और दरिया के बीच में है, इसने सारे वो रोक रखे हैं, और जो सिल्ट आती है उससे वो बंद की जड़ में जमा होती है कोई फुट भर हर साल, और बंद की इफेक्टिव हाइट जो है, तो उसका हल हमें निकालना होगा। हल दिया है चीनी इंजीनियरों ने। अब देखिए वो हल हमने इस पे मंचर लेक पे तो किंजर लेक पे तो उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने कर लिया है, लेकिन अब इस बंद के सिलसिले में किस तरीके से किया जाए ये भी देखना है, क्योंकि ये बंद टूटा है। 2010 का सैलाब और आज की जो सिचुएशन है उसमें एक बुनियादी फर्क है, वो ये है कि वो सैलाब दरिया का था, और दरिया ने 2-3 जगह से बंद तोड़े थे। तोड़ी बन गया था, ये कोट गुलाम मोहम्मद का बन गया था, तो ये दरिया का था, और इससे जरखेज मट्टी की एक लेयर तमाम सैलाबी इलाके में हो गई थी। और फिर जब हमने बीज और खाद मुफ्त दिया लोगों को, तो हमारी बम्पर क्रॉप हुई। ये जो है ये बारिश का सैलाब है, और जो इसमें बड़ी एक दुश्वार चीज है वो ये कि ये खेतों की मट्टी जो है वो तक बहा के ले जा रहा है। मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ सैलाब था, ये ऊपर से नीचे की तरफ। आपने काफी मुफस्सिल जवाब दिया। यकीनन जो हमारे नौजवान सुनना चाहते हैं उनके भी नहीं, नौजवान निकले, काम करें। आस्तीने चढ़ाओ यार, मुझ बुढ़े को घसीटते फिरते हो तो सर, आस्तीने चढ़ाओ। आज भाई आपका अभी एक चीज आपसे बहुत आसान है करना, बहुत आसान है। सर कैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर कैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर माशाल्लाह सीएम साहब भी काम करते नजर आ रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी आ रहे हैं, बिलावल साहब भी आज फॉरेन डेलीगेट्स को लेके पूरा सैलाब का एरिया उन्होंने दिखाया। एक जो इशू हो रहा है सर कि जैसे कोई आम सोशल वर्कर, जैसे आपने कहा नौजवान आस्तीने चढ़ा के काम करें, जो ये ऐसा नौजवान काम करने निकल रहा है तो उसको जो लोअर पीपीपी के वर्कर्स हैं वो उनको कहते हैं आप हमारे थ्रू करें, जबकि उसको पुलिस अगर के, रेंजर्स के, तो हर कोई अपनी तरीके से करना चाहता है। अभी आप कराची का यूसुफ गोड देख लें सर, वहां पे भी अगर कोई फूड लगाता है तो वो वहां पे सारी कमेटियों में से पीपल्स पार्टी के लोगों को बैठा दिया गया है कि लेना देना हर चीज उसमें हो, जबकि कोई काम कोई और करे। अब सपोज करें मैं अगर लेके कोई चीज जा रहा हूं तो वो कहते हैं नहीं जी आप हमें दें, हमने आगे देनी है। समझ गए इसमें आपने हेल्प कर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सीएम साहब बहुत मेहनत कर रही है, आपकी पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं नजर आ रहे हैं। कैसा उनको जवाब देने में, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आपका सवाल पहुंच गया जी, ताज हैदर साहब। हाँ, और इसके बारे में कोई भी शिकायत है तो आप चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल मौजूद है चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, आप वहां लिखाएं, जो भी किसी ने ज्यादती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वक्त बार बार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये टॉप से हिदायत दी गई हैं कि कोई किसी किस्म की सियासत बीच में नहीं लानी है, और जो आएगा, खुद मेरी छोटी बहन सादका ने, और इस वक्त उसकी उम्र 72 साल है, 25 कैंप लगाए हुए हैं खैरपुर में और दादू के अंदर, ये और वहां पे
लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ इमदाद दे रहे हैं। लोगों की इमदाद की वजह से ये मुमकिन होता है। कोई 20,000 से ज्यादा इस वक्त वहाँ कैंप सर में। बहुत तो शुक्रिया आइए आपका। आगे बढ़िए और जी इसको सर, कर डालिए बहुत शुक्रिया और ये हो ताज जाएगा। हैदर मैं साहब। बता रहा हूँ जी जी ये सर। एक मौका भी है। मुसीबत तो है लेकिन फिर एक तामीर नौ का, एक इत्तेहाद का आपस में, ये एक बड़ा नादिर मौका है, इसको हाथ से न जाने। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अशर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सैलाब की सूरत हाल पे बात हो रही थी, लेकिन साथ साथ जो कराची की आवाम पे और पूरे पाकिस्तान पे, स्पेशली कराची की आवाम की बात इसलिए करूंगी कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो एक सवालिया निशान है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 200 यूनिट की बात की जा रही थी और रिलीफ की बात की जा रही थी, लेकिन फिर कराची वालों को उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये किस किस्म का मजाक है? क्या हो रहा है? बातें तो बहुत की जाती हैं, अमल दरामद नहीं होता। जी ताहा अहमद साहब, आप कराची को, आप स्टेक होल्डर हैं कराची के, अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं, क्यों ये मसले हल नहीं हो पा रहे? देखिए, कराची का जहाँ तक इशू है, कराची मसाइल का अंबार बन चुका है। कोई मसला ऐसा नहीं होगा जो कराची वालों को दरपेश ना हो। पीने का साफ पानी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, इस शहर में तबाह हो चुका है। और जैसे ताजदर साहब ने बात की, मैं उनकी बजाते एक इंसान बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात की कि मुसीबत में मौके ढूंढने चाहिए, हम कब तक मुसीबतों का इंतजार करेंगे मौके ढूंढने के लिए? इन लोगों की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पिछले 15 साल से सिंध में ये हुक्मरान है, इनको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे। आज भी इनकी बात ये लोगों से अपील कर रहे हैं, भाई आप कोई एनजीओ थोड़ी हैं या आप कोई फनकार थोड़ी हैं कि आप लोगों से अपील कर रहे हैं, आए, आप गवर्नमेंट हैं, लोगों को आप आंसरेबल हैं। जहाँ तक आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, देखें जी, कराची के साथ सौतेला सलूक किया जाता है और अब से नहीं, शुरू से किया जा रहा है। कराची के लोगों को ये इस बात का एहसास हो चुका है कि कराची वाले 70% रेवेन्यू उस मुल्क को कमा के देते हैं, 99% रेवेन्यू सिंध को कमा के देते हैं। लेकिन कराची वालों के मसाइल के ऊपर ना पीटीआई ने कभी सिंसियरिटी का मुजाहरा किया, ना पीपल्स पार्टी ने कभी सिंसियरिटी का मुजाहरा किया। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करते हैं और हर लेवल पे एहतजाज करेंगे, हर लेवल पे कराची वालों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के इस नाइंसाफ़ी को रोकेंगे और हर तरह का आईनी जमहूरी एहतजाज करेंगे और के इलेक्ट्रिक वालों से बात करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, वज़ीर आज़म साहब से बात करेंगे और अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे और अपने लोगों के साथ, अपने वोटर के साथ खड़े होंगे। कराची वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। उनके मसाइल हमारे मसाइल हैं। चलिए जी, ये ताहा अहमद साहब की बात को मेरा ख्याल है कि फाइल में महफूज करके रखा जाए कि जब ये मौका आएगा तो हम भी एमक्यूएम को देखेंगे कि एमक्यूएम कितनी सड़कों पे मौजूद है। बिल्कुल महफूज करें। जी, कैस मंसूर साहब आपकी तरफ आते हैं और उसके बाद जो है हम अगले गेस्ट की तरफ भी जाएंगे। कैस मंसूर साहब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के पॉइंट्स की तरफ। मौका इनके पास आया था, अगर अवेल किया होता तो आज NA-245 जीते होते हैं। इन्होंने भी अपने मौके पे कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ रहा है। एक्सपेक्टेशन थी इनसे और एक इनकी लीडरशिप थी, एक काम था, काम करते थे एक दौर में। इनका वोटर ही नहीं निकला सर। कराची में निकलाना तो काम था ना। देखें, एक एमक्यूएम में अगर आखिरी दफा कभी कोई काम हुआ है तो वो एमक्यूएम के ही आखिरी दफा क्या सर, आज तक होना चाहिए जहां से आप जीते हैं। सवाल छोटा जवाब दीजिए। आखिरी दफा एक मेरा पॉइंट ले लें। एमक्यूएम का जो लास्ट लोकल गवर्नमेंट था, जब एम्पावर्ड मेयर था, तो लोगों ने देखा है कि इस कराची शहर को दुनिया के तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल कर लिया गया था। आज ये शहर वर्स्ट लिवेबल सिटीज में आता है। तो ये आपके आपस के इख्तलाफात की वजह से तो आप लोग की पार्टी जो है वो पीछे नहीं हटी है। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जैसे मेरे भाई ने कहा, कैस भाई ने, कि कराची में एमक्यूएम ने कभी काम नहीं किया, ऐसा ना कहें। कराची वालों ने देखा है, कराची वालों ने देखा है कि जब पूरा शहर सोता था, एमक्यूएम वाले सड़कों पे लोगों की खिदमत करते थे, 24 घंटे में 36 घंटे का काम करते थे। कम होता है। मैं एक समअप करे बात को, आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने जो पीटीआई को छोड़ने की बात की है, इस वजह से भी अवाम का रद्दुमल सामने आया है और आपके वोटर्स कम हुए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है और आप आने वाले इलेक्शंस में देखेंगी इनकी बात भी गलत साबित होगी और सबके खदशात गलत साबित होंगे। एमक्यूएम मजीद मजबूत होकर और लोगों की जमात बन के सामने आएगी। ठीक है सर। सर आगे चलते हैं। IMF का कर्ज जो है वो मिलने पे मुबारकबाद मिलती है, सब कुछ होता है, सैलाब अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उस पर मुबारकबादें भी चल रही हैं।
اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی؟ ہم کیوں بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ مزید گراوٹ ہو رہی ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ $1 ارب کے لیے تم نے اتنا کر دیا, جو انہوں نے اپنی پارٹی کی جو کلاس لی, اور $1 ارب سے زیادہ تو انہوں نے ارن کر لیا پیٹرول ڈیزل بڑھا کے, الیکٹریسٹی میں, اور جو ٹیکسز کر لیے انہوں نے, جو 4 سے 5 مہینے صرف IMF کے پیچھے لگانے شروع کر دیے. وہی ٹائم یہ ادھر ہی ڈالر کو کنٹرول کرنے میں کرتے تو ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. $1 ارب ہے کیا گورنمنٹ کے لیے چیز؟ آپ کے سامنے کیا ورتھ رکھتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دم 70-80 روپیز ڈیزل پیٹرول بڑھایا, اس کو آپ منتھلی کیلکولیٹ کریں تو $1 ارب تو آپ نے اٹھا ہی لیا. اب یہ اسی کے پیچھے پڑھ کے انہوں نے ڈالر والوں کو, سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے, کرونا آیا تو $5 کا ماسک $70 پہ چلا گیا. یہ صرف برا ٹائم دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھیں خیمے, ٹینٹ, کوئی چیز دیکھیں اس چیز کو. اچھا, اب گورنمنٹ کا ایک چیز بڑی جو ہو گئی ہوئی ہے نا, کہ اب کسی بھی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں رہا. نہ PTI کی گورنمنٹ کا کسی چیز پہ, گروسریز کے اوپر رہا, کموڈیٹیز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا. اب آپ گاڑیوں کو دیکھ لیں, آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں, قرضدار ملک ہے آپ کا, 53-54,000 ارب کے انڈر لون ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد آپ کی ایک نارمل گاڑی 85 لاکھ پہ چلی گئی ہے. جو گاڑی 3 سال پہلے آپ کو 27-28 میں ملتی تھی, آج 82 میں ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کسی گورنمنٹ میں ول ہی نہیں ہے, نہ ان کے اندر ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اگر گورنمنٹ یہ سوچ کے آئے گی کہ جی ہمارا نمبر اسی وقت بنے گا جب ہم IMF سے لون لے کر آئیں گے, بھائی لون لیتے کیوں ہیں آپ ایک دفعہ گول تو بنائیں کہ ہم نے وداؤٹ لون کام کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے, اور آپ کر سکتے ہیں. $1 ارب لینے کے لیے انہوں نے خربوں اربوں کا نقصان اس ملک میں کیا, تباہی بربادی پھیر دی, مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, غریب سے بدتر ہو گیا. آج آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی ٹینشن ہر ایک کو ہے, جو 30,000 کا بجلی کا بل تھا وہ 70 پہ آیا ہوا ہے. 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی بل آ رہا ہے. مطلب KSC کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ 30,000 کا بل آپ 70,000 پہ کر رہے ہیں, اور جہاں 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے تھی, 14 آورز کی لوڈ شیڈنگ. ابھی ہم یوسف گوٹ کے علاقے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم 5% 10% لے کے رائٹ آف کر دیں گے. گوٹھوں میں جو مزدور طبقہ ہے, جو مہینے میں 10 سے 15,000 کماتا ہے, 3,000 کے گھر میں کرائے میں رہتا ہے, اس نے KSC نے ان کو 14,000 15,000 8,000 روپے کے. آپ بتائیں جہاں لائٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آدھا دن بھی نہیں, کیا 70% ایک دن میں لائٹ ہی نہیں ہے, 30% کا بل اتنا بھیج رہے ہیں. اس سے زیادہ ظلم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بہادر لیڈر ہمارا وہی ہوگا جو KSC کا کانٹریکٹ کینسل کرے, اس کے ساتھ 3 سے 4 کمپنیز کراچی کو 4 ایریاز میں ڈیوائیڈ کرے. لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسا بات بہت اچھی ہے, لیکن لیڈر وہ لائیں گے کہاں سے, وہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ پریزنٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی لیڈر جو گول لے کے چلے. انشاءاللہ ہم امید تو یہی کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں اشرف قریشی صاحب کی طرف. اشرف قریشی صاحب, IMF کی قسط بھی مل جاتی ہے, ہم خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں, سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ, لیکن اسٹاک مارکیٹ بھی گر رہی ہے, حالات بہتر نہیں ہو رہے, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ جو انہوں نے لون لیا ہے نا, یہ انہوں نے لون اس لیے لیا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ بتائیں کہ ہماری کوئی کریڈیبلٹی ہے, اور اس کے چکر میں انہوں نے پوری قوم کو گروی بھی رکھ دیا, داؤ پہ بھی لگا دیا. جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ اربوں خربوں روپے جو انہوں نے یہاں سے پاکستانیوں سے جنریٹ کیے کہ الیکٹرک کا معاملہ. اچھا, وہ جو اسٹاک ایکسچینج جو ہے, ظاہر سی بات ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس طرح کی کوئی مصنوعی چیز پہ تو کبھی بھی نہیں اٹھتا نا, تھوڑے دن کے لیے آتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے. بیسیکلی جو ہے آپ کی جو ہے ابھی آپ کی کپاس تباہ ہوئی ہے, باقی جو آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے, تو اس کے اندر تو جو ظاہر سی بات ہے اسٹاک بھی نیچے ہی جائے گا جب تک اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی. آج ڈالر جو ہے اچانک 10-12 روپے پہ اوپر جمپ کیا اس نے, ابھی آپ نے دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ. تو یہ جو حال ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کہ الیکٹرک کا جو حال ہے, کہ الیکٹرک نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا بتاؤں کہ میرے آفس کا 18,000 یونٹ کا 1 مہینے کا بل بنا کے بھیجا انہوں نے. میں نے اس کو اپنے جو ہے آفس کے بندے کو بھیجا کہ بھائی ان سے پوچھو یہ 1 مہینے کا بل کیسے آیا ہے, جبکہ میں نے سب میٹر لگایا ہوا ہے, اس میں 1,800 جو ہے یونٹ شو کر رہا ہے وہ, اور انہوں نے 18,000 یونٹ کا بل بھیج دیا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کرنٹ بل کی نہ قسط ہو سکتی ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے, اور اس میں جو اگر ڈیو ڈیٹ گزر جائے گی تو اس میں 30,000 روپے جمع ہوں گے. ڈیو ڈیٹ گزرنے کے لاکھوں روپے, کروڑ روپے انہوں نے وہ جمع کر لیے. بل ایسا لگا کے بھیجا جو صرف اگر آپ قسط بھی کرانا جائیں تو قسط نہیں ہو سکتا, کہ کرنٹ بل پہ ان کی پالیسی ہے قسط نہیں ہوگی. 9 لاکھ روپے کا بل ایک گھر کے انہوں نے بھیج دیے. یہ میں سوسائٹی کا بتا رہا ہوں آپ کو, یہ PCHS کا. تو ان کا, اور میرے گھر کا بل 7,500 اس کا یونٹ کا بھیج دیا, وہ بھی تقریباً 3 لاکھ روپے کا بل تھا.
तो समझ नहीं आ रहा कि मैं फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ ये रिकवरी शो करने के लिए कि हमारा हम इतनी बड़ी एसेट्स हैं हमारे और इतनी रिकवरीज हैं, और वो शंघाई को शायद दिखाना है इन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने। सर नेशनल रिकवरी सेंटर बन गया ये के इलेक्ट्रिक जो है। नहीं, ये बताइए ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एसेट्स डिक्लेयर करना बिल्कुल चाहते सही हैं। बात की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कराची के एक जो बिजनेसमैन है वो बाकायदा परेशान थे कि वो एम्प्लॉइज की तनख्वाह कहाँ से देंगे, और उनके कारखाने का बिल जो है वो 11.5 लाख रुपए था, जो 3 से 4 महीने पहले 6 लाख रुपए आ रहा था, तो वो अचानक से लाखों रुपए में वो बढ़ गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं इसमें जो है ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है इन्होंने कुछ जो अपनी ये इलेक्ट्रिक को शायद ये बेच रहे हैं, और मुझे जो इत्तला मिली थी कि वो शंघाई को ये देने जा रहे हैं। तो इनको ये जाली तरीके से जो है ये कर रहे हैं कि हम लोगों को मकरूज दिखा के पूरी कराची को लोगों को कि हमने तो हमारी जो है इतनी रिसीवेबल है, ये उनको दिखा के उनसे पैसे लेना चाहते हैं। तो ये पहले इन्होंने जो है ये पूरे शहर के साथ ये किया था कि कॉपर वायर खत्म कर दिए थे, उसकी जगह सिल्वर वायर डाल दिए थे, उससे अरबों रुपए इन्होंने जमा कर गए। पूरे कराची को जो के इलेक्ट्रिक जो कहते हैं, कोई कह रहा था कि ये के इलेक्ट्रिक जो है बहुत जबरदस्त काम कर रही है, मैं कहता हूँ बदतरीन काम कर रही है, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में चोर तरीन कंपनी है ये, जो ऐसे बिल लगा के लोगों को भेज रही है जो अपने खाएं, जो मतलब जरूरत जिंदगी के अंदर शामिल है ना, कि आप बिजली जो है उसके बगैर तो नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन उनको कोई एहसास ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आपका, ताहा अहमद आपका बहुत शुक्रिया, कैस मंजूर शेख आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और वो लोग जो किसी भी कंपनी को बुरा कहते हैं या फिर बात होती है, बिल्कुल कहें आप, लेकिन हुकूमतों में सब रह चुके हैं, अपने वक्त में सब लोग इस हवाले से बात कर सकते थे। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम लोग मिल के काम करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।